آپ نے آج صرف اس بات کے اوپر غور کرنا ہے کہ ایک قافلہ جس کے پورے کارواں میں سے کسی ایک شخص کے پاس ایک گولی موجود نہیں، ایک ویپن موجود نہیں ہے، ایک خنجر موجود نہیں ہے، ایک چھری موجود نہیں ہے، نہتے ہیں، پاس کیا ادویات ہیں، پاس کیا غذا ہے، پاس کیا خوراک ہے، پاس کیا ایک علامتی احتجاج ہے کہ یہ غزہ کے لاکھوں لوگوں کی ناکہ بندی کو بند کر کے ان تک خوراک پہنچنے دو، دوائیاں پہنچنے دو۔ اور آپ حیران رہ جائیں گے اس پورے کے پورے قافلے کے اندر مسلمانوں کی تعداد کم ہے، غیر مسلم زیادہ ہیں، مسلمان ممالک کی نمائندگی کم ہے، غیر مسلموں کی نمائندگی زیادہ ہے۔ کم از کم یہ کریڈٹ ان کو دینا پڑے گا کہ جو انسانیت کے نعرے لگاتے تھے ان کے اندر کچھ نہ کچھ انسانیت موجود تھی، لیکن پاکستان کا وہ لبرل مافیا، موبتی مافیا جو ہر وقت انسانیت کا راگ الاپتا ہے، کیا ان میں سے بھی کوئی اس میں شامل ہوا؟ اس میں شامل ہوا تو وہ ایک آزاد آدمی شامل ہوا جو با وفا بھی ہے، با وقار بھی ہے۔ آج اسرائیل کی قید میں ایک آزاد آدمی ہے جو با وفا بھی ہے، با وقار بھی ہے اور با مراد بھی ہے۔ سینیٹر مشتاق اپنے قول اور عمل کو ایک کر کے امت کو دکھلا گیا، پاکستانیوں کو بتلا گیا۔ اس کو اسلام آباد میں غزہ احتجاج کے موقع پہ ایک پولیس افسر نے کہا تھا وہ غزہ کیوں نہیں چلے جاتے؟ وہ ایسا مرد حر تھا، دماغ میں یہ بات رکھی اور غزہ کی طرف چل پڑا۔ غزہ پہنچ گیا، وہ دن رات تجھے اور مجھے صدائیں دیتا رہا کہ قوم کی بیٹی عافیہ امریکہ کی قید میں ہے، اس کو چھڑوانے کے لیے کوئی جتن کر لو۔ کل قیامت کے دن رسول اللہ نے پوچھ لیا میری امت کی بیٹی قید میں تھی، تم نے کیا کیا؟ کیا جواب دو گے؟ قوم کو جگاتا رہا، کوئی نہیں جاگا۔ سویرے خان کا دور ہو یا شہباز شریف کا دور ہو، ٹرمپ سے ملاقات ہوتی ہے، عافیہ صدیقی کا نام نہیں لے سکتے، گونگے ہیں۔ آج وہی مرد حر ہے، لوگوں کی نظر میں قید ہے، لیکن اللہ کی قسم شاید پاکستان کی پشت کے اوپر یہ چند لوگ ہیں جو آزاد ہیں۔ آج وہ اسرائیل کی قید میں ہیں۔ پوری امت نے اور پاکستانیوں نے اگر عافیہ صدیقی کے ساتھ جو ظلم کیا کہ اس کے ساتھ بھی وہی کرنا، آواز کو بلند نہیں کرنا۔ اس کو چھڑوانا کس نے ہے؟ ایک نہتہ۔ آپ اس ملک کی غاصبانہ اور آمرانہ سوچ کے اوپر ذرا غور کیجئے کہ نہتے بغیر اسلحے کے لوگ بھی برداشت نہیں ہے۔ یہ کیسی ریاست ہے؟ آپ نے بھی باہر نکل کے اسرائیل کے خلاف اس جو قافلے کے اوپر حملہ ہوا، نہتے لوگ۔ اب بتائیے مسلمانوں کی ذلت اور رسوائی اور پستی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے؟ اور یہ کیسی ریاست ہے؟ اور یہ کتنا ڈر ہے؟ اور یہ کیسی بزدلی ہے؟ ایک مٹر کے دانے جتنا ملک بھی نہیں ہے نقشے کے اوپر، اور پوری دنیا کے 57 اسلامی ممالک کپ کپ آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کھڑے نہیں ہو سکتے۔